वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم محمد وعلى آله الأطيبين الأنجمين لا سيما بقية الله في العالمين والأرضين اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين وقائد غر المهجلين مولى المواحدين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين فاطمة بنت محمد صلوات الله عليها وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وسبط نبي الرحمة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الحادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبجمنه رزق الورى اللهم أجل فرجه وساهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں جب اس دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں اسی دوران اپنا مقصد حیات معلوم کر کے اس کی طرف اہل بیت اور قرآن کی رہنمائی کی روشنی میں گامزن قدم بقدم چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پھر ایک دفعہ گزارش ہے جوانوں سے خصوصاً کہ جو ہے مسجد اور امام بارگاہ یہ اگرچہ جو پیغام کا حق ہے وہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں، ادھر بھی فکر کرنی چاہیے کہ مسجد سے جنہیں ہمارے جوان آئیں تو ان کو کچھ ملے، اس لیے بھی ہیں جو نہیں آتے بھئی یہاں ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ہمیں کم از کم زندگی کے بارے میں نالج ملتا ہے، مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں دوڑ اور شور کے علاوہ اور امام بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اپنی ذمہ داری آپ ادا کریں، جو آپ کے متعلقین ہیں میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا اپنے اعمال کا حساب دے کر جنت چلا جانا یہ مشکل ہے، جو آپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں وہ جہنم جائیں آپ کی عدم توجہ کی وجہ سے تو آپ جنت نہیں جا سکتے۔ بارہا عرض کیا میں نے، آج جنہیں جو حالات ہیں ہمارے ملک کے اس وقت وقت بھی نہیں ہوتا، اور جب دیکھتے ہیں میں سچی بات کہوں کہ جنہیں اپنی ملت سے کہاں سے بات شروع کی جائے، کیا ان کے سامنے کہا جائے، جو نماز کے لیے نہیں آ سکتے ان کو حالات بتا کر کیا کریں۔ پھر عرض کر رہا ہوں، وہ جو پہلی بات کی ہے جمعے پر وقت پہ آیا کریں، سنڈے کلاس ایک ہفتے میں ابھی تک رکھی ہے، جوانوں کو کوشش کریں اور آپ آ سکیں تو وہاں تھوڑا اس لیے کہ وقت ہوتا ہے، میں اس طرح گفتگو کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ میں بولوں اور آپ صرف سنیں۔ سمجھ اس وقت آتی ہے کہ آپ کو اگر میری بات کوئی سمجھ نہ آئے یا اس پر کوئی آپ کہنا چاہیں تو میں انشاءاللہ سنوں گا، اس لیے اتوار کا درس رکھا ہوا ہے، نماز ظہر کوشش کیا کریں جو پڑھ سکتے ہیں وہ ادھر پڑھیں۔
آبرجردی کو آدھی رات، پھر اس لیے اب ٹائم اس کا بھی نہیں تھا، آدھی رات فون تہران سے آیا کہ مجھے فتویٰ چاہیے۔ حاج احمد ان کے دفتر کے بوڑھے جو ان کے جوانی سے تھے ساتھ، وہی ان کے اس وقت وہ پرسنل سیکرٹری تھے۔ 2 بجے کا 1:30 بجے کا ٹائم تھا، انہوں نے کہا وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ دھمکی دے، اٹھاؤ مجھے ابھی فتویٰ چاہیے۔ انہوں نے کہا 80 سال ان کی ایج ہے، پورے دنیا کی مرجعیت ہے ان کے پاس، وہ تھکے ہوئے اب بڑی مشکل سے سوئے ہیں، میں ان کو اس وقت نہیں اٹھا سکتا، البتہ ان کے فتوے مجھے کافی یاد ہیں چونکہ میں ہر وقت دفتر میں ہوتا ہوں، بتا دیں اگر مجھے پتہ ہوا اس فتوے کا میں آپ کو بتا دوں گا، نہیں تو صبح۔ وہ تھا فوجی افسر، ان کے لہجے کا پتہ ہے، وہ اگر ہوتا تو صحیح، تو پتہ نہیں کیا ہونا تھا حاج احمد کے ساتھ ادھر۔ اب فون پہ تو نہیں بندہ مار نہیں سکتا، تو جب دھمکیاں شمکیاں دے کے اس نے کہا میں نے نہیں اٹھانا، آپ بتا دو مسئلہ، تو انہوں نے کہا کہ میری 18 سال کی بیٹی ہے، اب 1:30-2 بجے وہ یونیورسٹی سے واپس آئی ہے، میں نے اس سے پوچھا ہے کہ اس وقت تک تو کہاں تھی؟ اس نے کہا بوڑھے زبان اپنی کنٹرول میں رکھ، مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کدھر جانا ہے اور کب آنا ہے۔ آج کی اصطلاح میں، پاکستان کی اصطلاح، 8 اپریل کی اصطلاح، میرا جسم میری مرضی۔ اس نے مجھے کہا ہے، میں اس کے سینے پر بیٹھا ہوں، پسٹل اس کی کن پٹی پہ رکھ کے، آبرجردی کا مقلد ہوں، مجھے ادھر یس ہونی ہے اور میں نے ادھر اس کو شوٹ کرنا ہے۔ آغا حاج احمد نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، فتویٰ یہی ہے ان کا، صبح پتہ کر لینا۔ انہوں نے کہا یہ پسٹل اس کی کان پٹی سے اٹھا کر اپنی کان پٹی پہ رکھ۔ آج 18 سال کے بعد تجھے ہوش آئی ہے؟ پتہ نہیں تھا کس سکول میں بھیجی ہے، کس لباس میں بھیجی ہے؟ وہ منٹ لیٹ ہونا شروع ہوئی ہے تو آج آدھی رات پہنچی ہے۔ تو اپنی افسری کے نشے میں تو سمجھے تھا صرف اس کو کپڑے دینے ہیں اور ناشتہ کروانا ہے۔ تو مجرم ہے، وہ مجرم نہیں ہے جس کی غفلت سے وہ یہاں پر سٹیپ بائی سٹیپ پہنچی ہے۔ بہت بڑا جو جتنی اب وقت بالکل ختم ہے، جس کا میں نام نہ ہوں تو وہ پچھلے جمعے کو جو بربریت ہوئی ہے پشاور کی مسجد میں، جو ظلم ہوا ہے، کوئی تصور کر کو بتانے کا ہم عادی ہو گئے ہیں سن کے۔ پوچھیں یہ کون سا اسلام ہے جنہوں نے سجدے میں نمازی مارے ہیں؟ پوچھیں ان کے دل میں سینے میں کون سا دل ہے جس نے پھول جیسا منتظر مہدی۔ ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا نا، بچوں کو اس کی ماں نے بتایا ہے کہ سکول سے دوڑتا آئے اور کھانا کھائے بغیر اس نے کہا میں پہلے نماز پڑھ کے آؤں گا، وہ پھر اپنی ماں کو نہیں ملا۔ اس ملک کے ذمہ دار کہتے ہیں پتہ نہیں کون ہے، حافظ اپنے درست رکھیں۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے جو ذمہ دار ادارہ ہے، اس نے آن دی ریکارڈ کہا کہ 37 افراد پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس گروہ کی، جن کی فکر یہ ہے کہ شیعوں کو مارنا اس سے جنت ملتی ہے۔ جو گزشتہ ہمارے آرمی جنرل تھے جو آج کل سعودیہ میں ہیں، انہوں نے پاکستان سے باہر بیٹھ کر، ریکارڈ ہے وہ بھی آن دی ریکارڈ ہے، اس نے کہا اسلام آباد میں داعش کے
اسلام آباد سے مراد اسلام آباد کی کوٹھیوں میں نہیں، اسلام آباد کے آپ کو پتہ نہیں ہے کون. آپ میڈیا کھولیں، آپ کو ایسے افراد نہیں ملتے، ابھی آپ کو تقریر نہیں ملتی. اس واقعہ کے بعد بیان آئے ہیں. البتہ جنہوں نے ہماری ہمدردی کی ہے، خداوند عالم ان کو دنیا میں عزت اور عظمت دے، آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. اور بہت زیادہ ہیں جنہوں نے مذمت کی ہے. لیکن یہ کہنا کہ پتہ نہیں ہے، پتہ ہے صاحب کو. وہ مدرسے جا کے ڈھونڈیں جن کا یہ فتویٰ ہے، وہ ملا جا کے ڈھونڈے جو یہ برملا کہتے ہیں کہ ان کا مارنا ثواب ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا. جو ان کے لیے جہاں سے فنڈ آتا ہے آپ کو پتہ ہے، وہ بند کروائیں. جو آپ کی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو 100 بندے کے قاتل نے، جس کو آرمی نے مار دیا تھا، اس نے خود بتایا کہ مجھے کون چھڑوانے والا ہے 100 بندے کے قاتل کے بعد. ملکی حالات ڈرامہ ہے، ڈرامہ. یعنی واللہ بخدا اگر یہ خبریں سنیں لوگ بیٹھ کے ہنستے ہیں کہ یہ ملت ہے، یہ قوم ہے، یہ ملک ہے، یہاں انسان بستے ہیں اتنے، اور ہم بے وقوف بنے ہوئے ہیں. بنانے والے تب پیدا ہوتے ہیں جب بننے والے ہوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے نزدیک اپنے چیف منسٹر، ان کو جنہیں ہم نہیں بنایا ہے، ان کو بتائیں ہم نے آپ کو بنایا ہے. ہمارے نزدیک تو سسٹم جمہوریت نہیں ہے، امامت ہے. آگے 15 شعبان آ رہی ہے، اور پھر ان کی مدد یہ کہتے ہیں ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ آپ نے لگائی ہوئی ہے. وہ علی ڈھونڈیں جس کو لوگوں نے جب تخت پہ خلافت پہ آئے نا، کہا مولا ابھی حاکم شام کو کچھ نہ کہیں، حکومت مضبوط ہونے دیں پھر اس کو ہٹانا. انہوں نے کہا جو ظلم کے ساتھ سازش اور سازگاری کر لے وہ کچھ ہو سکتا ہے، علی نہیں ہو سکتا. میرے پہلو میں ظالم نہیں بیٹھ سکتے، میرے پہلو میں مافیا نہیں بیٹھ سکتے. حسین عبید اللہ ابن حر جوفی کربلا سے پہلے کوفہ سے باہر آیا ہوا تھا کہ میں حسین سے لڑنا بھی نہیں چاہتا، اور حکومت کا جو ہے وہ چونکہ مجبور کر رہے ہیں تو میں دونوں طرف وہ کیا کہتے ہیں کامن ہو کے ادھر بیٹھا ہوا تھا. سید الشہداء نے اس کو آ کے دعوت دی، اس نے اپنی پوری حقیقت بتائی کہ میں کسی طرف بھی نہیں ہوں. کہا اچھا گھوڑا میرے پاس ہے اور اچھی تلوار قیمتی، یہ لے جائیں. عمران خان صاحب آپ نے سیاست دانوں کو پڑھا ہے، سیاست حسینی بھی پڑھیں، آپ کو تسلی ہوگی، آپ کے دل کو سکون پہنچے گا. جس کی بہنیں ساتھ تھیں، جو جنگل میں گھرا ہوا تھا، اس نے اس کو مخاطب ہو کر کہا انا کنت لم اتخذ المذلین عضدا. او تلوار اور گھوڑے کی مجھے کمک دینے والے عبید اللہ، دیکھ میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں قاتل تو ہو سکتا ہوں، نیزے پہ تو سوار ہو سکتا ہوں، لیکن گمراہوں کے ساتھ مل کر جو انقلاب لائے وہ حسین نہیں ہو سکتا. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم.